السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عموماً پنجاب سے پاکستان کے چھوٹے صوبوں کے لوگوں کا یہ گلہ رہتا ہے کہ پنجاب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں اٹھتا۔ چھوٹے صوبوں ہی کیا، بذات خود لاہور کے شاعر حبیب جالب صاحب کو بھی اپنے ہی عوام سے، اپنے ہی لوگوں سے یہ گلہ تھا، جو انہوں نے ایک نظم کی شکل میں جس کا اظہار کیا تھا کہ جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا۔ آج مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے لاہور میں، سی کا اجلاس، جس کو لندن سے مسلم لیگ نون کے جلاوطن قائد میاں نواز شریف نے خطاب کیا ویڈیو لنک کے ذریعے۔ نواز شریف صاحب کا جو تقریر تھی، جو خطاب تھا، وہ آج انہوں نے خطاب نہیں کیا، انہوں نے ایک لیکچر دیا ہے اصل میں اپنی جماعت کو، اور یہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں کیا، یا جو کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ اور براہ راست پاکستان کی فوج پر سوال اٹھائے، اور انہوں نے آپ بیتی بیان کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب ہیں، جو وزیر اعظم، وہ سلیکٹڈ ہیں، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا جو میں نواز شریف صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں کہ سلیکٹڈ جو لائے گئے ہیں یہ پاگل ہیں، اور انہیں صرف ان کا قصور نہیں ہے، قصوروار وہ بھی ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے جو انتخابات میں دھاندلیاں ہوئیں، اس کے بعد پاناما کے بعد جو مقدمہ ان کے اوپر چلا، جس طرح ان کو نااہل کیا گیا، جس طرح سزا سنائی گئی، اس سارے کے پیچھے بقول نواز شریف جو ہاتھ تھے، انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جب دھرنے ہو رہے تھے 2014 والے، تب اس وقت کے DGISI ظہیر الاسلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے استعفیٰ مانگا، اور یہ بات انہوں نے جو کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ نہ صرف ان سے استعفیٰ مانگا گیا، بلکہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر ملک میں مارشل لاء لگ جائے گا۔ اس سے آگے جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو نااہل کیا جاتا ہے، مگر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر کے ان کے بنی گالہ کا جو گھر ہے، رہائش گاہ ہے، الیگل رہائش گاہ، اس کو بھی لیگل بنا دیا جاتا ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ پھر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کا ذکر کرتے ہیں وہ، اور اس کے بعد جو ابھی جو ملاقاتیں ہوئیں اور جن ملاقاتوں کو بذریعہ شیخ رشید میڈیا پر لایا گیا، ان ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ملاقاتیں کی جاتی ہیں سیاستدانوں سے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ اگر جو غفور حیدری صاحب نے جو کہا کہ انہیں آرمی چیف نے کہا کہ آپ دھرنا نہ دیں، ہم نے نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ مداخلت نہ کریں، تو نواز شریف صاحب نے سوال اٹھایا کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اور دوسری طرف کیا یہ جو کچھ کہا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور غفور حیدری صاحب کو، کیا یہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے؟ اور کئی معاملات، یعنی چپ تھے نواز شریف صاحب بڑے عرصے سے، جب سے وہ نااہل ہوئے، جیل گئے، جلاوطن ہوئے، یا علاج کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے، لندن گئے، تو وہ چپ تھے، وہ بول نہیں رہے تھے، اور اتنے چپ تھے کہ مطلب یوں آپ سمجھے کہ میاں صاحب خود بھی، کیونکہ ایک سیاستدان اگر سیاست پہ نہ بات کرے، مکمل طور پر خاموش ہو، تو کبھی کبھی شاید ان کو بھی گمان گزرتا ہو کہ کہیں وہ گونگے تو نہیں ہو گئے، اتنی خاموشی طاری کر لی تھی انہوں نے، مگر اب اچانک بول رہے ہیں تو اتنا بول رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان میں ممنوعہ سمجھی جاتی تھی۔ اور میں نے اپنی گفتگو کا آغاز بھی اس لیے کیا کہ چھوٹے صوبوں کو یہ گلہ رہتا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ یا پنجاب کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں اٹھتے۔ اب تو خیر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد لوگ براہ راست عمران خان پر الزام ہی نہیں دے رہے، جس سے بات کریں وہ کہیں اور اشارے کرتے، اور میاں نواز شریف صاحب بھی، انہوں نے جو APC کے اجلاس سے خطاب کیا اور آج جو باتیں کی، اس میں انہوں نے یہی کہا بار بار کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں، ان کو لانے والوں کے خلاف ہے۔ اور آج جو میاں صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی پتے کی بات ہے،
اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری جدوجہد چند ہفتوں کی ہے، انہوں نے کہا اس سالوں کی جدوجہد نہیں ہے۔ اب یہ میاں صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ ابھی تحریک کا آغاز ہوا نہیں ہے، ابھی تحریک کا اعلان ہوا ہے، ابھی تو تقریریں ہو رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، اور اس میں آپ سوچیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اتنے پر اعتماد ہو کر اپنی پارٹی کے اجلاس میں جو خطاب، جس کو میں نے پہلے کہا کہ وہ لیکچر دیا تھا انہوں نے، اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے قیادت کو، اپنے رہنماؤں کو اور اپنی جماعت کو، کہ مسلم لیگ نون نے، اپوزیشن نے کرنا کیا ہے، اس میں وہ بڑا اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ چند ہفتوں کا کھیل ہے، چند ہفتوں کے اندر اندر یہ جدوجہد کا جو ہے حتمی نتیجہ نکل آئے گا۔ اب میرے دماغ میں اس ساری چیزیں دیکھ کر، یا گزشتہ جو کچھ دنوں سے جو حالات پیدا ہو گئے، جس طرح اپوزیشن متحرک ہوئی ہے، اس سے میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ کس نے کہا، کس نے کیا ہے آ بیل مجھے مار والا جو محاورہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس پر ضرور غور کریں گے کہ کس نے ان کو اس نہج پر وہ لے آئے کہ اپوزیشن جو سوئی ہوئی تھی، ٹھنڈی تھی، ایسی اپوزیشن تو ہم نے ماضی میں بھی کبھی نہیں دیکھی۔ جو ایم ایم اے تھا متحدہ مجلس عمل مشرف کے دور میں، ایم ایم اے میں بھی اتنا ٹھنڈی اپوزیشن نہیں کر پایا تھا جتنی ٹھنڈی اپوزیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے عمران خان کی حکومت کے قیام کے بعد کی۔ آرمی ایکٹ سے لے کے ایف اے ٹی ایف تک کے جو قانون سازی ہے، اس میں جس طرح حکومت کی مدد کی گئی، کہیں بالکل لیٹ کر مدد کی گئی، کہیں چالاکی سے حکومت کو راستہ دیا گیا تاکہ وہ اپنی مطلوبہ جو ہے وہ قانون سازی کرے۔ ایسی ٹھنڈی ٹھار اپوزیشن کو کیوں کر اس طرح مجبور کیا گیا کہ وہ جو ایک اے پی سی تک نہیں کر پا رہی تھی، انہوں نے دنوں میں ایک اتحاد بنا دیا، اور اس اتحاد بننے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر میٹنگیں ہو رہی ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کی، کبھی پی ڈی ایم کی، کبھی مسلم لیگ نون کی، آج ایک ہوئی ہے، کل دوسری ہوگی، اور 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو سوال بنیادی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ، اور اپوزیشن کو یہ کس نے مجبور کیا، ایسی کیا قوت ہے، ایسے کیا عوامل ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو، یا جو جن کی طرف نواز شریف صاحب کے اشارے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے خلاف بیک وقت جو ہے وہ کارروائیاں شروع کر دیں، اور پھر اپوزیشن اتنی مؤثر اور متحد ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ اور اس میں پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ جو گیم ہے چند ہفتوں کی ہوگی۔ تو یہ جو خان صاحب خود اپنا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرن، کنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہے، یا وہ کون ہے کہ جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ، جو میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ وہ چپ تھے، اب وہ بول رہے ہیں تو چپ نہیں ہو رہے۔ اور اس کے بعد جو ایک نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ میں شیر ہوں، اور شیر کہتے ہیں، تو اس سوئے ہوئے شیر کو کس نے جگایا؟ یہ عمران خان صاحب ذرا دیکھیں کہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں دراصل وہ اپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہیں، یا عمران خان کے خلاف ہو رہی ہیں، عمران خان کی حکومت کے خلاف ہو رہی ہیں، کہ یکایک اپوزیشن جو ہے وہ متحد بھی ہو رہی ہے، تحریک بھی چل رہی ہے، اور جو ہے وہ عمران خان حکومت کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے، کیونکہ جو مہنگائی، بدامنی اور جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے ملک میں، وہ اپوزیشن کی تحریک کو تحریک میں فیول کا کام دے گی۔ تو بہرحال یہ گزارشات تھیں کہ خان صاحب کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ کام کر گئی کہ جو اپوزیشن میٹنگ نہیں کر پا رہی تھی، اے پی سی نہیں بلا پا رہی تھی، وہ اتحاد تک بن گیا۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے جاتے جاتے آخری ایک بات کہ وہ خاندانی ان کا کاروبار، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ لوہار ہے، تو لوہار تبھی ہتھوڑا مارتا ہے جب لوہا گرم ہو، اور نواز شریف صاحب مسلسل اب ہتھوڑے پہ ہتھوڑا ماری جا رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔